والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے 6 باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات اللہ پر یقین رکھنا۔ اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ 2 باتیں کل بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہیں، ایک ہیں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر آسمانوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذاتی صفات، ایک فعلی صفات۔ ذاتی صفات کسے کہتے ہیں اور فعلی صفات کسے کہتے ہیں؟ ذاتی صفات مطلب اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کے اندر کچھ صفات ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، کتنے ہیں؟ 2۔ کون سے؟ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔ اللہ کی جتنی صفات بھی آئیں گی اس میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کی طویلیں نہیں کرنی، یعنی ان کے مطلب نہیں نکالنے۔ جو لفظ قرآن یا حدیث میں آئے اس کو اسی طرح ماننا ہے، اور دوسری بات اس میں کسی کی مشابہت نہیں کرنی۔ مثلا آپ اکثر قسم اٹھاتے تھے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اب ہاتھ لفظ آیا، ہاتھ سے مراد ہاتھ، نہ تو ہاتھ کا معنی قدرت اور نہ ہاتھ کا معنی میرے جیسا ہاتھ، نہیں، ہمارے جیسا نہیں، کیسا؟ جیسا اس کی شان کے لائق۔ اور ہاتھ کا معنی ہاتھ، اس کا معنی قدرت نہیں۔ بعض لوگ اس آیت کا یا حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو یہ غلط ہے۔ قبضہ قدرت اللہ کی الگ صفت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت الگ صفت ہے اور ہاتھ الگ صفت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، قرآن مجید میں ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے۔ 4 پارے میں یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے۔ غلت ایدیہم، اللہ نے جواب میں کہا ان کے ہاتھ باندھے ہوئے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کی اس گندی بات کی وجہ سے ان پر لعنتیں۔ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، بلکہ میرے رب کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ میرے رب کی سخاوت انسانوں پہ، پرندوں پہ، درندوں پہ، حیوانوں پہ، حشرات پہ، جمادات پہ، نباتات پہ، مسلمانوں پہ، کافروں پہ، ہر ایک پر اس کی سخاوت کھلی ہے۔ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، جب شام ہوتی ہے تو میرا رب اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیتا ہے، اے دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والے دیکھ، بڑا اونچا چمکدار سورج بھی غروب ہو گیا،
تیری زندگی اور جوانی بھی ایک وقت آئے گا غروب ہو جائے گی. جس طرح یہ سورج غروب ہوا تیری زندگی کی بھی شام ہو جائے گی. آیا مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے, میں تیرے گناہ معاف فرما دوں گا. رات کے وقت میرے رب اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں, اور جب صبح ہوتی ہے میرا رب تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں بندے رات کی تاریکی میں دنیا سے چھپ چھپ کے گناہ کرنے والے, دیکھ جس طرح اندھیرے سے اجالا نکلا, روز قیامت تیری بھی ساری زندگی کو سامنے روشن کر دیا جائے گا. اس روشن ہونے سے پہلے پہلے مجھ سے معافی مانگ لی. تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں, کتنے ہیں؟ 2. کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ رب العزت کی پنڈلی ہے, کیسی ہے؟ جیسی اس کی شان کے لائق. کہاں ہے؟ سورۃ القلم 29واں باب, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. روز قیامت میرا رب اپنی پنڈلی سے 70,000 نور کے پردے ہٹا کے کہے گا, اے انسانوں, دنیا میں تمہیں بلاتا تم آتے, اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیتے میں نظر نہیں آتا تھا, اپنے آپ کو اور جھکا دیتے میں نظر نہیں آتا تھا, حتیٰ کہ تم اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتے میں تمہیں نظر نہیں آتا تھا. آج تمہارا رب اپنی پنڈلی سے نور کے پردے ہٹا کر تمہیں کہہ رہا, آؤ مجھے سجدہ کر دو. یوم یکشف عن ساق, میرے رب کی پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا. ویدعون الی السجود, انسانوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا. کچھ لوگ تو سجدے میں گر پڑیں گے اور کچھ بڑا زور لگائیں گے, لیکن ان کی گردن اور ان کی کمر کو سیدھا کر دی جائے. فلا یستطیعون, جانے کی طاقت نہیں رہتی. یا رب تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ کرو سجدہ, اور یہ کرنا بھی چاہتے ہیں, تو تم ان کو طاقت کیوں نہیں دے رہا؟ میرا رب کہتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. میں نے پہلی مرتبہ تو نہیں بلایا, ایک مرتبہ دنیا میں بھی بلایا تھا. اس وقت یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے, صحیح تھے, تندرست تھے, سالم تھے, لیکن اس وقت انہوں نے میری بات نہیں مانی. آج یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ, جو سجدے میں چلے گئے سمجھو کامیاب ہو گئے, اور جو سجدہ نہ کر سکے ان کی آنکھیں جھک جائیں گی, چہرے پہ ذلت چھا جائے گی, اور پتہ چل جائے گا جو کھڑے رہ کے وہ ناکام, جو سجدے میں گر گئے وہ کامیاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے, اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بناؤ, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, پہاڑوں کی طرح موجیں آئیں تو چل رہی ہیں. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں, کیسی؟ جیسی اس کی شان کے لائق. آنکھوں سے مراد آنکھیں, لیکن جیسی اس کی شان کے لائق. ہاتھوں سے مراد ہاتھ, جیسے اس کی شان کے لائق. پنڈلی سے مراد پنڈلی, جیسے اس کی شان کے لائق. پاؤں ہیں, یہ کرسی جو ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض, کرسی کیا ہے؟ موضع القدم, میرے رب کے جہاں پاؤں ہیں وہاں اس کو کرسی کہتے ہیں. روز قیامت میرے رب اپنے پاؤں کا اظہار کریں گے اور لوگ اس کے پاؤں کا دیدار کریں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیز اور میرے رب کا چہرہ ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا, باقی کون رہے گی؟ تیرے رب کا چہرہ باقی. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اہل ایمان کہتے ہیں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس وجہ سے؟ اللہ کے چہرے کے لیے. بعض لوگ یہاں چہرے کا معنی کیا کر جاتے ہیں؟ رضا. رضا الگ صفت ہے اور چہرہ الگ صفت ہے. اللہ کا چہرہ ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما, صحابہ بیٹھے, 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا. میرے آقا نے چاند کی خوبصورتی کو دیکھا تو صحابہ سے کہا, صحابہ چاند نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. دیکھنے میں مشقت نہیں, آنکھوں میں کوئی ایسی
शुआएं जिसको देखने से परेशानी हो, फरमाया नहीं, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हाज़ल क़मर लैलतल बदर ला तुज़ाम्मूना फ़ी रुयती। बेशक तुम अपने रब का दीदार करोगे जिस तरह आज तुम अपने चेहरे को उठाकर चौदहवीं का चांद देख रहे हो, रोज़े क़यामत तुम अपने चेहरे को उठाकर अपने रब के चेहरे का दीदार करो। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, तो मेरे रब ताला उनसे कहेंगे, अरज़ी तुम, कोई राज़ी हो? हमारा ला नर्ज़ा या रब्बना, ऐ रब आप भी राज़ी नहीं हो ना? तूने हमें जवानी ऐसी दी कि बुढ़ापा नहीं आए, सेहत ऐसी कि बीमारी ना आए, मुंह से थूक ना आए, नाक से बलगम ना आए, पेशाब ना आए, बहाना ना आए, लिबास ऐसा कि कभी पोसीदा ना हो, ख्वाहिश हर एक पूरी हो जाए, सोने चांदी के महल्लात मिले, वहाँ घोड़े मिले तो दूध शराब की नहरें मिले, हमेशा के महल्लात मिले, नबियों के दीदार मिले, पैगंबरों का साथ मिले। ऐ अल्लाह, इससे बढ़कर भी कुछ होगा? मेरे रब कहेंगे, हाँ तुमने जन्नत के सारे लुत्फ देखे, आओ आज मैं तुम्हें इन सबसे बड़ी चीज देने लगा। या रब, सोने चांदी के महल से बड़ी चीज, माँ बाप के दीदार से बड़ी चीज, नबियों की सोहबत से बड़ी चीज, हमेशा की जवानी से बड़ी चीज, हमेशा की सेहत से बड़ी चीज भी कोई है? मेरा रब कहेगा, हाँ अपने चेहरे को जरा ऊपर उठाओ। तो सारे जन्नती अपने चेहरे को ऊपर उठाएंगे, मेरा रब 70,000 नूर के पर्दे पीछे हटाकर अपने चेहरे का दीदार करवाएंगे। अल्लाह की कसम, वो जन्नत के खाने, वो जन्नत के पीने, वो जन्नत की दूध शराब की नहरें, वो जन्नत की सारी लज्जतें अल्लाह के चेहरे के दीदार के सामने हेठ नजर आएंगी, छोटी नजर आएंगी। अल्लाह का चेहरा जन्नत की सारी नेमतों से बढ़कर होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिक, मौला तेरे चेहरे को देखने की जो लज्जत आनी है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लज्जत का सवाल करता हूँ, वो मुझे लज्जत अता फरमा देना, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता। अल्लाह ताला की ये ज़ाती सिफात है। हाथ है जैसे उसकी शान के लायक, पाँव हैं जैसे उसकी शान के लायक, आंखें हैं जैसे उसकी शान के लायक, पिंडली है जैसे उसकी शान के लायक, चेहरा है जैसे उसकी शान के लायक। ये जाती सिफात है। अब अल्लाह की फैली सिफात है, मेरा रब सुनता है और ऐसा सुनता है कि कोई उसके सुनने का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सय्यदुना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम, अल्लाह ने ना उनको बहुत कुछ नवाजा था। परिंदों की बोलियां सुनकर समझ लेते थे, हैवानों की बोलियां सुनकर समझ लेते थे। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बारिश नहीं, कितने महीने गुजरे, कैद शादी का मौका है, बारिश नहीं। तो उन्होंने अपनी कौम से कहा कि चलो खुले मैदान में चलते हैं, वहां जाके हाथों को उठाएंगे, आंखों को बरसाएंगे, रब के सामने गिड़गिड़ाएंगे, उससे बारिश मांगेंगे, मेरा रब बारिश अता कर देगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को लिया, अपनी उम्मत को लिया और चल पड़े। चलते 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 रास्ते में जगह पे रुके और कहा, चलो वापस। ऐ नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, अभी तो मैदान में पहुंचे ही नहीं, अभी हमने अल्लाह को मनाया ही नहीं, हाथों को उठाया ही नहीं, आंसुओं को बरसाया ही नहीं, वापस क्यों चले? हमने तो बारिश ही मांगी। फरमाया, लक़द सुक़ीतुम बिदाअति ग़ैरिकुम, अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हें बारिश चाहिए तो मिल जाए। कहा कैसे मिल जाएगी? कहा तुमने नहीं देखा, हम जा रहे थे, एक छोटी सी चूंटी ऐसे चलती है ना, वो उल्टी हुई थी, राफ़िअतन कवाइमहा इला समा, उसने अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए हुए थे और वो कह रही थी, या रब इन्ना खल्कुम मिन खल्की लैसा बिना गिनन अन शुक्रियाक। ऐ रब, अगर नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम तेरी मखलूक है तो आखिर हम भी तो तेरी मखलूक है ना। अगर इंसानों को पानी चाहिए तो हमें भी तो तेरी रहमत के कतरे चाहिए ना। फरमाया, अल्लाह की कसम, तुमने उन चोटी को देखा या नहीं देखा, तुमने उसकी आवाज को सुना या नहीं सुना, मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था। उसके पांव आसमान की तरफ उठे और वो अपने रब से कह रही थी, और मेरे रब ने सातों आसमानों से ऊपर इसको देख भी लिया और इसकी आवाज को सुन के कबूल भी फरमा लिया।
یہ میرے رب کی سماعت ہے۔ اب انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ انسان قریب سے سنتا ہے، دور سے نہیں۔ ایک وقت میں 1 2 3 کی سن سکتا ہے، 300 400 کی باتیں سن سکتا نہیں۔ انسان 1 2 آوازیں سمجھ سکتا ہے، 8 10 آوازیں ایک دم سے سمجھ سکتا نہیں۔ ایک وقت میں ارب ہا انسانوں کی قریب اور دور سے مختلف آوازوں کو سننا اور سمجھنا، یہ صرف میرے رب کی ذات کی خاص صفت ہے، اس کے علاوہ انسانوں میں یہ صفت نہیں۔ اگر کوئی انسان یہی صفت انسانوں میں مانے گا تو شرک ہو جائے گا۔ جیسے میں اور آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، نیک ہیں یا بد ہیں، لیکن اس بات میں تو ہم برابر ہیں کہ ہم قریب سے سنتے ہیں، دور سے نیک ہو کر بھی دور سے نہیں سن سکتے اور برے ہو کر بھی دور سے نہیں سن سکتے۔ لیکن میرا اللہ ہے جو قریب اور دور دونوں سے سنتا ہے۔ ہم انسانوں کی سنتے ہیں اور حیوانوں کی سن لے تو سمجھ نہیں آتی، میرا رب سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہر ایک کی ہر وقت ہر طرح کی سن کر سمجھ لیتے ہیں۔ میرے رب کی ایک صفت دیکھنا بھی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، فرق کیا ہے؟ دیکھتے تو ہم بھی ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے۔ ہمیں اوپر سے نظر آتا ہے، زمین کی تہہ والا نظر نہیں آتا۔ ایک لمٹ ہے جہاں تک نظر آتا ہے، اس سے آگے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور یہاں لمٹ کے اندر بھی بہت سارے یہاں ایسے ذرات ہیں جو خود زمین کے ساتھ نظر آ سکتے ہیں، ویسے ہمیں نظر نہیں آتے۔ میرا رب کون ہے؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اندھیرا اجالا ہمارے لیے، دن کا اجالا، رات کی تاریکی، اونچی آواز، آہستہ آواز، میرے رب کے لیے سب برابر، سب برابر ہے۔ ہر ایک چیز کو میرا رب ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ہم ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ہر چیز کو ہر وقت دیکھنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ میرا اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور جب یہ بات اللہ کی ذات کے حوالے سے دل میں بیٹھ جائے نا، پھر انسان بہت سارے گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی ہیں، اپنے غلام نافع کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں۔ سفر پر گئے تو دوپہر کا وقت ہوا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو اپنے غلام سے کہا، سواری روکو، سفرہ بچھاؤ، کھانا لگاؤ۔ سفرہ بچھایا، کھانا لگایا، کھانا کھانے لگے تو نگاہ کو اٹھایا، سامنے دیکھا تو ایک غلام بکریاں چرا رہا ہے۔ دل میں خیال آیا، نوکر ہے، ملازم ہے، غلام ہے، لوگ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے، جا اس کو بلا کر لا، وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے کھانے میں شریک ہو جائے۔ کہ بلا کر لائے، کہا یا غلام کل مانا، بیٹا بیٹھ جا، دوپہر کا کھانا کھا لے۔ بارک اللہ فیک یا عم انی صائم، چچا اللہ تجھے بڑی برکتیں دے، اللہ آپ کی اور مال و دولت میں برکت دے، لیکن شکریہ میں روزے سے، انی صائم میرا روزہ ہے۔ اتصوم فی یوم الحار شدید السموم، وہ گرمی کے موسم میں سخت گرمی، دوپہر کا وقت، عرب کا علاقہ، تپتے صحرا، لو کی ہوا چلے اور تو بکریوں کے پیچھے دوڑے اور بھاگے، سارا دن بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو نڈال کرے، اتنی سخت گرمی میں تو نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ اس نے کہا چچا آپ کی بات درست ہے، بھوک مجھے بھی لگتی ہے، پیاس مجھے بھی ستاتی ہے، گرمی مجھے بھی لگتی ہے، گرم ہوا کے تھپیڑے مجھے بھی آتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، انی استعد لیوم احرم، میں آج کی گرمی سہ کر جہنم کی گرمی کو ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ سوچنے لگے کہ یہ واقعہ اتنا پرہیزگار ہے یا اپنے منہ سے نہیں مٹھو بند، آزمانا چاہا۔ کہا بھی ایسا کر، اتنی بکریاں ہیں، ایک بکری مجھے دے دے، ہم اس کے پیسے بھی تمہیں دیں گے اور تیری افطاری کا سامان بھی بنائیں گے، اور اپنے مالک کو کہہ دینا گم ہو گئی یا بھیڑیا کھا گیا۔ آزمانا چاہا کہ پیسے کی لالچ میں آ کر ایمان کا سودا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔
اس نے آگے سے کہا چچا اگر میں اپنے مالک کو کہہ دوں نا کہ بھیڑیا لے گیا تو میری یہ بات پہ یقین کر کے لے گیا، اور اگر میں اس کو کہوں کہ میں نے گم کر دی وہ کہے گا گم ہو گئی۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں آج پیسے لے کر جیب میں ڈال کر اپنے مالک کو دھوکہ تو دے سکتا ہوں، این اللہ جو آسمانوں پہ بیٹھا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کل اس کو کیا جواب دے گا؟ جب اس نے یہ تصور واضح کیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہوں، دنیا دیکھے نہ دیکھے، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، آسمان والا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اس جملے سے بڑے متاثر ہوئے۔ کیسا ایمان ہے، اکیلا انسان ہے، گناہ کا موقع ہے، پیسے کی آفر ہے، لیکن اس کے دل و دماغ میں ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو یہاں بھی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ فوراً کہا پتہ کرو یہ غلام کس کا ہے۔ پتہ کیا، اس کے پاس پہنچے، کہا یار وہ غلام مجھے بھیج دے۔ اس نے کہا اچھے غلاموں کو بھیجا نہیں جاتا۔ کہا نہیں، دے دے، منہ سے قیمت مانگ۔ جب اصرار کیا تو اس نے ریٹ لگایا، انہوں نے قیمت دی۔ کہا کتنی بکریاں ہیں تیری؟ کہا 200 بکریوں کا وہ رکھوالا ہے۔ اس کی 200 بکریوں کی پیمنٹ دی اور راستے میں کھڑے ہوئے۔ شام کو اپنی بکریاں ہانک کر آ رہا تھا تو کہا رک جا، آج اس مالک کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں، بس مل کر آ جاؤ، میں نے تمہیں اس سے خرید کر اللہ کے نام پر آزاد کر دیا ہے، یہ بکریاں ساری تمہیں تحفے میں عطا کر دی ہیں۔ ایک بکری نہیں دی تو اللہ نے 200 بکریوں کا مالک بنایا۔ عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، سینے کی باتوں کو جاننے والی ذات صرف ایک اللہ ہے۔ یہ دیکھنا اللہ کی صفت۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دیوار کے پیچھے فلاں بندہ بھی دیکھ رہا ہے تو اس نے شرک عمل کر دیا۔ یہ صرف صفت اللہ کی۔ اس میں غصہ نہ کیجیے گا، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کسی ولی کی ہم قبر سمجھ لیں، وہ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ انسان کی دو حالتیں ہیں نا، یا اچھی حالت ہے یا بری ہے۔ اگر وہ اچھی حالت میں اس دنیا سے گیا تو وہ قبر میں جا کر آرام کر کے سو جائے گا، اور اگر وہ بری حالت میں گیا اس کو عذاب ہوگا۔ درمیانی کوئی صورت نہیں۔ جو اللہ کے ولی ایسا ہے، جب یہ قبر میں جاتے ہیں تو میرے رب ان سب کو کیا کرا دیتے ہیں؟ سلا دیتے۔ وہ تو گئے سو، اور ان کے اوپر باقی تعمیر، اور اس کے اوپر ڈالے گی چادریں، اوپر پھر باقی دیواریں۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی سے گزر رہا ہے تو رک کرنا، خدا سلام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، دیوار کے پیچھے سے دور تک دیکھنا یہ اللہ کی صفت تھی، جس سے تم چھپ نہیں سکتے، یہ اللہ کی صفت تھی۔ اگر تم کسی انسان میں یہ صفتیں دیکھنے والی سمجھ لو تو پھر آپ نے اللہ کی صفت بندوں میں دے دی۔ دور سے سننا یہ میرے اللہ کی صفت تھی، بغیر کسی وسیلے۔ ہم سنتے ہیں فون کے ذریعے، بغیر فون، بغیر کسی وسیلے کے۔ آپ یہاں سے بیٹھ کر اپنے گھر میں بھی آواز سنا سکتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کر سعودی عرب میں آواز بغیر کسی وسیلے کے سنا سکتے، لیکن میرے رب کو سنا سکتے ہو کہ نہیں؟ سنا سکتے۔ میرا رب تمہاری سن سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ سننا، یہ دیکھنا، یہ علم دل کی بات ہے۔ اب تم کسی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور کہو میرے دل کی بات تم بتاؤ، یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا جس نے کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا اور پوچھا کہ میری قسمت کیسی ہے، یہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ علم غیب، آئندہ آنے والے حالات کا علم اللہ کے پاس تھا۔ جس نے کسی کو اپنا ہاتھ دکھایا اور پوچھا میرا ہفتہ کیسا گزرے گا، میرا مہینہ کیسا گزرے گا، میرے دن کیسے گزریں گے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا صرف ہاتھ دکھانے کی وجہ سے 40 دن کی نماز قبول نہیں۔ اور اگر اس نے پوچھا اور اس نے بتایا اور اس نے کہا ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو، فرمایا صرف اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے یہ بندہ کافر ہو چکا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا۔ اللہ کی صفات، جو اللہ کی صفتیں دیکھنا ہے
उस देखने के बराबर का कोई देख सकता नहीं। जो अल्लाह की सिफत सुनना है उस सुनने के बराबर कोई सुन सकता नहीं। जो अल्लाह की सिफत इल्म है उस इल्म के बराबर कोई जान सकता नहीं। ये अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफात, इसको मानना ज़रूरी है और इसमें किसी और को शरीक नहीं करना। 6 चीज़ें ईमान का हिस्सा, एक चीज़ हमारी मुकम्मल हुई, बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह 5 चीज़ें कल ही इंशाअल्लाह मुकम्मल कर देंगे। अल्लाह पर ईमान के 3 हिस्से बताए। अल्लाह ताला की ज़ात है, आसमानों पर है, अर्श पर है, अकेली है, ये उसकी ज़ात है, उसकी ज़ाती सिफात, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पाँव, उसकी पिंडली जैसे उसकी शान के लायक हैं। अल्लाह ताला देखते हैं, सुनते हैं, अल्लाह ताला जानते हैं, कलाम करते हैं, लेकिन कैसे? जैसे उसकी शान के लायक। कोई उस तरह का देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता और उस तरह का इल्म किसी के पास नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अकायद की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल करना?